اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اور 53 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اوپر تحویل قبلہ کا حکم بالتفصیل گزر چکا، اور قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ گویا نماز کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ حکم گزرا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا، اور رکوع کا اختتام اللہ کا ذکر کرنے کے حکم پر ہوا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، اور جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا، دل میں یاد کرے گا، تو میں بھی تجھے دل میں یاد کروں گا، اور جب تو مجمع میں، جماعت میں اور اجتماع میں میری یاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا، تو میں اس اجتماع سے بہتر مجلس، بہتر اجتماع میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت اس شخص کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی۔ آپ کسی بھی عبادت کو دیکھ لیجئے، مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس چیز کا استحضار ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کا دھیان اللہ ہی کی طرف ہو جائے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ مومنوں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ کثرت سے مراد کم سے کم 300 کی مقدار، یعنی 300 سے اوپر جائیں گے تو یہ کثرت کہلائے گی، 300 سے نیچے آئیں گے تو یہ کثرت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم اور احادیث کے مجموعے کو دیکھ لیجئے، کسی حکم کے حوالے سے، چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ایسی بات نہیں فرمائی گئی، بلکہ ہر ایک چیز کا وقت ہے، مقدار ہے، تعداد ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ذکر جو اس کائنات کی روح ہے، جو اسلام کی روح ہے، اور جو روح کی غذا ہے، جو دلوں کا اطمینان ہے، جو اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی نزدیکت حاصل کرنے کا آسان اور سہل راستہ ہے، تو اس کے بارے میں نہ کوئی مقدار تجویز کی گئی، نہ تعداد بتائی گئی، بلکہ فرمائے کثیرا، بہت بہت، یعنی جتنا ہو سکے صبح و شام
ہر وقت تمہاری زبان اللہ اللہ کرتی رہے۔ تو یہ ذکر لسانی یا ذکر زبانی، زبان سے۔ پھر اس میں سیکھنے کے لیے اونچی آواز میں، مجمع میں، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں، کسی شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے اس کو سیکھنا، اور پھر اپنے اوقات میں سے خاص اوقات مختص کر کے روزانہ کے اعتبار سے بلا ناغہ اور بغیر وقت کے ناغے کے، یعنی صبح کا ٹائم مقرر کیا تو روزانہ صبح۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ذکر کی اہمیت ہو کہ اس سے میرے دنیا اور آخرت کے مسائل آسان ہوں گے۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ اور پھر زبان سے ایک وقت ایک ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یوں ذکر قلبی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے مراحل کسی شیخ کے ہاں، کسی بزرگ کے ہاں، کسی اللہ والے کے ہاں طے کرنے ہوتے ہیں۔ بغیر استاد کے انسان کو اکثر و بیشتر ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بھی سیکھنا ہے، اور اللہ والوں سے سیکھنا ہے۔ اور سیکھیں گے کیسے؟ ان کی صحبت میں بیٹھ کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو صحابیت کا مقام ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ آج کل جیسے شیوخ کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا تکرار کیا جاتا ہے، وہ لوگ اتنے اونچے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے فائز ہو چکے تھے کہ ان کو اتنے تکرار کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ روایات مختلف ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے پاس آ کر کہا کہ دروازے بند کر دو اور تم میں کوئی اجنبی شخص تو نہیں؟ پھر فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ جو لوگ مختلف خاندانوں، قبیلوں، زبانوں والے اکٹھے ایک جگہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے تجدید کریں؟ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ قصہ کتابوں میں احادیث کی آیا ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام مسجد نبوی گئے تو رات کافی گزر چکی تھی، اور اونچی آواز سے ذکر کی ضربیں اور ذکر کی آوازیں وہ آ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مجھے ریاکار لگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں انہ اواہ، یہ تو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ محبت اس کی زبان سے اللہ اللہ کہلوا رہی ہے، یہ ریاکار ہرگز نہیں۔ اور پھر جب ان صحابی کا جنازہ پڑھایا نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتارا، اور اتارتے ہوئے انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں ان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش اس عبداللہ ذوالبجادین کی بجائے میں اس جگہ ہوتا اور یہ الفاظ میرے لیے رسول اللہ نے کہے ہوتے۔ یہ وہی شخص ہے جو اونچی آواز سے ذکر کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح مختلف روایات وہ موجود ہیں، اور ہمارے اکابر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ مختلف خانقاہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی خوش نصیبی ہے
کہ وہ اللہ کا ذکر سیکھے اور پھر اس ترتیب سے کرے جیسا کہ شیخ نے اور استاذ نے بتایا ہے۔ تو جو ذکر کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جنت کا، وہاں سے صرف ذکر کرنے والوں کو پکارا جائے گا کہ اے ذاکرین کی جماعت یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا حکم اس آیت میں ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو اور زیادہ کروں گا، تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر، اللہ کو یاد کرنا، یہی دراصل اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ظاہر ہے کہ کفار مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو ان کو ایک اور موقع ہاتھ آ گیا، وہ اور زیادہ ستانے لگے۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال ہو تو اللہ رب العزت سے مدد اگر مانگنی ہے اور اس مدد اور معیت کا مستحق ہونا ہے تو پھر دو کام تمہیں کرنے ہوں گے۔ ایک تو صبر کرنا ہوگا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، روکنا اپنے آپ کو۔ تو اس کے تین مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ایک صبر ہے، صبر علی المعصیہ۔ اسی طریقے سے دوسرا صبر یہ ہے صبر علی الطاعہ، اللہ رب العزت کی طاعات پر جو احکامات اور اوامر ہیں ان پر نفس کو مجبور کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ اور تیسرا ہے صبر علی المصیبہ، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت آئے تو اس پر واویلا نہ مچانا بلکہ برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ تو یہ صبر کے تین مختلف درجات ہیں۔ تو صبر کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد کے مستحق ہوں گے، اس لیے فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کی معیت آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ صابر ہوں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ کہاں ہے صابرین کی جماعت؟ تو ایک بہت بڑی جماعت وہ کھڑی ہوگی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی طرف ایک اشارہ موجود ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ نماز کے ذریعے، نماز بھی صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ صبر کا نمونہ ہے، لیکن نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ تمام عبادات کی سردار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صبر زیادہ ہے۔ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے روک تو ہے ہی، کئی مباح کام اور جائز کام بھی نماز کی حالت میں ممنوع ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا نماز کی حالت میں ممنوع ہے، بات کرنا ممنوع ہے، سلام کا جواب دینا ممنوع ہے۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کو صبر سکھاتی ہے، نماز صبر سکھاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو جب تم مضبوطی سے تھام لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی،
اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وما توفیقی الا باللہ۔